عورت کو 5 جگہ پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھول کر بھی اپنی عورتوں کو ان 5 جگہوں پر اکیلا مت چھوڑنا ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ وہ 5 جگہ یہ ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ترقی یافتہ معاشرے میں تعلیم اور تربیت یافتہ عورت کا کردار انتہائی اہم ہے۔ معاشرے کی باہمی ترقی کے لیے خاندان کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے، اس لیے خاندانی مضبوطی اور ترقی میں عورت کا با اختیار اور باشعور ہونا لازم ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی رشتے میں اور مقام پر ہو، اس کا مقام اور وقار اسے منفرد بناتا ہے۔ عورت کے بارے میں سوچ اور رویے بنیادی طور پر گھروں کے ماحول اور تربیت سے تقویت پاتے ہیں۔ آج کے دور میں کسی بھی خاندان اور معاشرے کی ترقی کا انحصار عورت کی کارکردگی اور قابلیت پر ہوتا ہے۔ یہی نکات ہمارا موضوع ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کیسے عورت کو تعلیم یافتہ، ہنرمند، کارآمد، باوقار اور با اختیار بنا سکتے ہیں۔ موجودہ دور معاشی ترقی کا دور ہے، جس میں باشعور، ہنرمند اور با اختیار عورت کے بغیر ایک متوازن، خوشحال، پرسکون اور مضبوط معاشرے کا تصور ناممکن ہے۔ یہ بات طے ہے کہ ہماری زندگی کے بارے میں سوچوں، افکار اور کردار میں ماؤں کی تربیت کا نہایت ہی کلیدی کردار ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جگہوں کے بارے میں بتایا کہ جہاں اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے تو پھر بعد میں وہ بہت ہی پچھتاتا ہے۔ یہ 3 جگہیں کون سی ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی لڑکی یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل پر راج کرے تو اس کے لیے 10 قیمتی باتیں بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اپنی بیوی کے ساتھ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میری بیوی ہے اور یہ مجھ سے بہت محبت نہیں کرتی ہے اور میری کوئی بات بھی نہیں مانتی۔ اس کو میں جو حکم دیتا ہوں یہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس شخص کے سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تم سے بے پناہ محبت کرے، تمہاری بیوی صرف تمہاری بن کر رہے، تو ان 3 جگہوں پر تم اپنی بیوی کو اکیلا کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ 3 جگہیں ہیں کہ جہاں تمہاری بیوی کو تمہاری بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھی صورت میں ان جگہوں پر اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ یہ سن کر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سی 3 جگہیں ہیں جہاں پر بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پہلے نمبر پر بیماری کی حالت میں، کیونکہ جب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے شوہر کی توجہ کی اور اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیوی جب دکھی اور پریشان ہوتی ہے اسے اپنے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوا کرتی ہے، ان کی زندگی شوہر سے شروع ہو کر شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ دوسرے نمبر پر کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا نہ چھوڑنا، ورنہ تم بعد میں بہت پچھتاؤ گے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب ایک غیر مرد اور غیر عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان انسان کو ہر برا کام کرنے کے لیے اکساتا رہتا ہے۔ اس لیے اے شخص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری ہی بن کر رہے تو کبھی بھی کسی غیر مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنے کی غلطی بھی نہ کرنا۔ تیسرے نمبر پر اپنی بیوی کی عزت بڑھانے میں کبھی دیر نہ کرنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی عورت کا مجازی خدا اس کے گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بڑھاتا ہے تو وہ عورت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت تصور کرتی ہے اور اپنے آپ کو وہ بہت مضبوط سمجھتی ہے۔
اس لیے ہمیشہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت بڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ ناظرین، اکثر خواتین کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے شوہر ان سے محبت ہی نہیں کرتے، ان کے شوہر ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو اپنے شوہروں کو قابو میں کرنے کے لیے اکثر خواتین جو غلطی کر بیٹھتی ہیں، جو نہ صرف ان کی زندگی کو تباہ کرتا ہے بلکہ ان کے پورے گھر والوں کی زندگی بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے عامل بابا اور دیگر شعبدہ بازوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور جہاں سے نہ صرف وہ اپنی عزت بلکہ اپنے خاندان کی عزت کو بھی داؤ پر لگا دیتی ہیں۔ تو ان خواتین کے لیے 10 ایسی باتیں ہیں، اگر وہ اس پر عمل کر لیں گی تو ان کا شوہر ان کی مٹھی میں رہے گا۔ یہ 10 ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ شوہر کے دل پر راج کریں گی اور ان کے شوہر ان سے سچی محبت کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، خواتین کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے کبھی بھی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ عموماً گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے جب خواتین اپنے گھر والوں سے یعنی اپنے ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے اپنے شوہر کی کوئی بھی برائی کرتی ہے یا اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اپنے شوہر کی برائی کرتی ہے، تو ایسی باتیں شوہر دل میں نفرت پیدا کر دیتا ہے، جو کہ شوہر کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسی خواتین کبھی بھی اپنے شوہر کے دل پر راج نہیں کر سکتی۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں یا اپنی سہیلیوں کو سامنے اپنے شوہر کی کوئی بھی برائی نہ کریں۔ اور ایسے ہی جیسے خواتین کو اپنی تعریف سننا بہت پسند ہوتا ہے، تو مرد حضرات کو بھی اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہمیشہ ہی تعریف کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے سامنے آپ کے شوہر کی کوئی برائی کرتا ہے تو اسے ہرگز نہ سنیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کریں۔ ایسا کرنے سے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اگلا نمبر ہے کہ کھانے پینے کے لیے اچھی سے اچھی چیز بنائیں، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں اس کو کھانے میں پسند ہیں اس کی پسند کی چیزیں بنائیں، کیونکہ اگر کسی خاتون کو کھانا بنانا اچھا آتا ہے تو اس بات پر اس کا شوہر فخر کرتا ہے، اور یہ شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے کوئی ایسی چیز بنائے جو اس کو بہت ہی پسند ہو۔ شوہر جب شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے تو خواتین اگر ان کے لیے اچھا کھانا بنائیں گی تو ان کا موڈ بھی فریش ہوگا اور گھریلو ناچاکیاں بھی پیدا نہیں ہوں گی، اور اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں کے دلوں میں محبت اور بھی زیادہ بڑھے گی۔ چوتھے نمبر پر تمام خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ ہر بات پر طنز نہ کریں بلکہ ہر بات پر خوش ہونے کی کوشش کیا کریں۔ شوہر اپنی بیوی کی خوشی کے حصول کی خاطر جو بھی کرتا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خوشی کو اچھا سمجھے اور اس کی تعریف کرے۔ پانچویں نمبر پر خواتین کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال بھی رکھے۔ عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے کہ شوہر کو جو بات پسند نہیں ہوتی اگر وہ خواتین کرتی ہیں تو گھریلو ناچاکیاں ضرور ہوتی ہیں۔ اس لیے خواتین کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے شوہر کو کون سی بات اچھی لگتی ہے اور کون سی بات اچھی نہیں لگتی۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو اپنی اجازت کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ تمام خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہمیشہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں۔ تو ناظرین، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی اچھے دن تو کبھی برے دن، اس لیے سب سے اچھی بیوی وہ ہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کا مشکل وقت میں ساتھ دیتی ہے۔ جب شوہر کی کمائی اچھی ہو تو ہر بیوی ہی ساتھ دینے کے لیے رضامند ہوتی ہے، لیکن جب شوہر پر مشکل وقت آتا ہے تو ایسے وقت میں جو بیوی ساتھ دیتی ہے یقیناً وہ شوہر کے دل پہ راج کرتی ہے، کیونکہ شوہر اس بات کو ریئلائز کرتا ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب سب اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اس کی بیوی ساتھ ہوتی ہے، تو یقیناً اس سے بہتر اس کے لیے کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اگلی اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جو خواتین عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے شوہر حضرات دوسری خواتین میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر رہیں۔ شام کو جب شوہر کام سے واپس آئے تو ایسا نہ ہو کہ بکھرے بالوں میلے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کرے۔
साफ़ सुथरा लिबास पहनकर बन संवर कर अपने शौहर का मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करे। ये काम जो ख़वातीन करती हैं वो अपने शौहरों के दिलों पे राज करती हैं, क्योंकि हर शौहर ये चाहता है कि उसकी बीवी सिर्फ़ उसी के लिए तैयार हो, उसी के लिए बने संवरे। लेकिन अमूमन ख़वातीन ये गलती कर जाती हैं कि वो जब घर से बाहर कहीं जाती हैं तो भरपूर तरीके से तैयार होकर जाती हैं, लेकिन घर में रहते हुए वो अपने आप को अपने शौहर के लिए बना संवार कर नहीं रखती। और यही वो वजह होती है कि जब उनके शौहर किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होते हैं। आठवीं अहम बात यह है कि ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने शौहर के घर वालों की बहुत इज़्ज़त करे, अपने शौहर के बहन भाइयों की, उनके माँ बाप की इज़्ज़त करे, एहतराम करे और उनकी खिदमत करे। ये वो काम होता है जो मर्द के दिल के अंदर अपनी बीवी की कदर, अहमियत, इज़्ज़त को बढ़ा देता है। 9वें नंबर पर एक बहुत अहम बात जो ख़वातीन अपना लें तो अपने शौहर को अपना गर्विदा बना सकती हैं, वो ये कि जब उनका शौहर कभी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो, तो ऐसे वक्त में अपने शौहर का भरपूर ख़ास ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें ताकि वो जल्द सेहतमंद हो जाएं और भरपूर तरीके से अपनी ज़िंदगी को आप मिल कर जिएँ। तो नाज़रीन, 10वीं और अहम बात यह है कि घर में रहते हुए आपस में एक दूसरे के साथ कभी कभार किसी बात पर नाराज़गी हो भी जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो ऐसी किसी बात को कभी तीसरे शख्स के साथ शेयर ना करें। और इस बात का भी ख़ास ख्याल रखें कि अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने भी आपस में इस तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बात भी ना करें, क्योंकि इस चीज़ से बच्चों पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है। और फिर इसी वजह से बहुत सारे ऐसे वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, ये थी वो अहम बातें जिन पर अगर ख़वातीन अमल करती हैं तो अपने घर को जन्नत बना सकती हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। तो नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।